السلام علیکم ناظرین، روش پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ آپ کا پھر خوش آمدید ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ادھر ہمارے آفس میں موجود ہیں، یہ یقیناً آپ ان کو پہلے جانتے ہوں گے۔ 2018 میں ایک الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں۔ گو کہ وہ ایک آزاد الیکشن تھا، لیکن تب ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، اور اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، میری مراد ہے جناب محمد انتظار رانا صاحب۔ میں ان کو یہاں آمد پہ سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ایک بہت مصروف شیڈول ہوتا ہے الیکشن کا، آپ نے اس میں سے وقت دیا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، ساتھ آپ کے بلال بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آپ کو لے کے آئے۔ تھینک یو سر، ایک سب سے پہلا سوال کسی بھی پولیٹیشین سے ہوتا ہے کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سیاست میں آئے، کس چیز نے آپ کو سیاست میں آنے پہ مجبور کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں یہ آپ کے اس چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست میں کوئی مجبوری نہیں ہے میری، کہ سیاست میں کسی مجبوری کے تحت آیا ہوں۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں 22 سال میں نے وہاں خدمات انجام دی ہیں۔ کراچی میں ایز اے فنانس سیکرٹری بھی رہا ہوں میں، کراچی ڈویژن کا۔ اب میں پچھلے 10 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً میں پاکستان پیپلز پارٹی میں نے جوائن کی ہے۔ وہ صرف ایک چیز میں نے دیکھی ہے، میں وہ تمام لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست مخالفت کا نام نہیں ہے، سیاست ایک محبت کا نام ہے، سیاست عبادت کا نام ہے، سیاست ہی بیسیکلی سب سے بڑی فلاح ہے۔ ہم اصل میں چند لوگ، جیسے کہ نون لیگ میری چھوڑنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ نون لیگ صرف وڈیرا شاہی نظام کا نام ہے۔ نون لیگ کسی منشور اور کسی سیاسی جو مقصد کا نام نہیں ہے۔ نون لیگ صرف اور صرف ایک وڈیرا شاہی میں کہتا ہوں کہ صرف پیسوں کا نام نون لیگ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ورکر کو عزت دینے والی جماعت ہے۔ اس کا منشور ہی غریب لوگوں کی خدمت ہے، اور ہمیشہ سے آپ کو بھٹو صاحب کے دور سے لے کر آج تک ٹل نو پیپلز پارٹی ہی عوام کے درمیان عوامی خدمت کا جذبہ رکھتی ہے۔ میں بڑا متاثر ہو کے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے جوائن کی ہے۔ میں نے جو میرے کراچی میں دوست ہیں، میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ، اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کریں، اگر آپ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہداء کی جماعت ہے۔ جیسے کہ آپ ہر عام و خاص کو، یہ میڈیا کا دور ہے تو معلومات ہوتی ہیں، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑھ کر اگر کسی جماعت کی کوئی قربانی ہے تو میرے سامنے میرے سے ڈیبیٹ کرے بندہ، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کو پروف دوں گا، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ عوام پروف دے گی اس الیکشن میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ نون لیگ میں مجھے بتائیں میاں نواز شریف صاحب نے کوئی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے تو مجھے بتائیں، یہ میاں شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے صرف اور صرف پیسے کی سیاست کی ہے۔ اصل میں اگر سیاست کو ہم مقدس اور ایک عبادت کا پیشہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ اولیاء کرام، ولی اللہ جو ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے دور سے سیاست جو ہے، حضرت عمر فاروق سے بڑھ کے تو میں کہتا ہوں کسی کے پاس کوئی ایسا بادشاہت کا ان سے بڑھ کے رقبہ نہیں تھا، جنہوں نے جو نا پوری دنیا کے اوپر انہوں نے بادشاہت کی ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر عمر کے دور حکومت میں ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ پاکٹ کی سیاست کرتے ہیں۔ میں سیاست میں ایک چینج لانے کے لیے چشتیاں میں سیاست کر رہا ہوں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں آپ سے جو بھی آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی، وہ بھٹو صاحب کی لیگیسی سے لے کر بے نظیر بھٹو صاحبہ، یہ ایک جنریشن، آپ سمجھتے ہیں ایک جنریشن گیپ ہے۔ جیسے پاکستان مسلم لیگ کے آپ کسی بھی سپورٹر سے بات کریں گے تو وہ نواز شریف صاحب سے لے کر شہباز شریف، پھر مریم نواز، حمزہ شہباز، وہ ایک انہوں نے جنریشن گیپ نہیں آنے دیا۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کے عوام سے مطلب
ان کے ساتھ رابطے میرے، کنیکشن میرے بھٹو صاحب کے بعد اور بے نظیر کے بعد جو گیپ آیا کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی. آپ کا بزنس کراچی میں ہے، جیسا آپ نے بتایا فائنانس سیکٹری بھی رہے آپ کراچی میں رہے، چاہے مسلم لیگ نون سے تھے، لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی ایک جماعت ہو کے رہ گئی جس کی وجہ سے پاکستان کی باقی عوام کے ساتھ، باقی صوبوں کے ساتھ ان کا رابطہ اس طرح سے نہیں رہا جس طرح پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا رہا ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب ایسے ایک ایگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی میں ایک گیپ آیا، بالکل آپ کی بات بجا ہے. اور بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا جب دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ جو نہ کہ صرف پاکستان کو چینج کرے گی بلکہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، تو وہ ڈرتے ہوئے نیشنل پاورز نے وہ یہ اقدام اٹھایا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے پیپلز پارٹی میں یہ گیپ رہا ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں الحمدللہ ابھی چیئرمین صاحب جناب بلاول بھٹو صاحب انشاءاللہ انہوں نے یہ اچھے طریقے سے ابھی کمانڈ سنبھال لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے دیکھنا کہ پاکستان کے لیے چینج نہیں، میں کہتا ہوں دنیا میں اسلام کے لیے چینج، دنیا اسلام میں چینج لے کے آئے گی انشاءاللہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی جماعت ہے، اسی لیے تو اس کی مخالفت ہے. باقی کسی بھی جماعت میں مجھے بتائیں کس لیڈر کو شہید کیا گیا ادھر مجھے اس کا بھی بتائیں آپ. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ کا جب اینٹی جو پاورز ہوتی ہیں ان کا وہ وجود آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے. تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رہا ہے. لیکن الحمدللہ اب پیپلز پارٹی دوبارہ ایک نئے عزم کے ساتھ بھٹو صاحب کا منشور لے کے دوبارہ پنجاب میں بھی انٹر ہوئی ہے. اور آپ پنجاب میں بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ رہے ہیں. آپ کی چشتیوں میں مقبولیت جی دیکھیں نا 15 سال کا گیپ رہا ہے چشتیاں میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ اس کے دل سے آپ بھٹو کی محبت نہیں نکال سکتے. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ چشتیاں پاکستان پیپلز پارٹی کا لاڈ کھانا تھا اور انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے ہم. اور عوام سمجھ چکی ہے نہ تو ہم نے پیسے کمانے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا منشور ہے. ہم ایک جذبہ لے کے آئے ہیں کہ لوگوں کو عزت دیں اور ہم عزت کے لیے سیاست میں آئے انشاءاللہ اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہ میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ آج ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ 5 سال مجھے آپ موقع دیں، 5 سال میری خدمات آپ دیکھیں. 5 سال کے بعد اگر میں اہل چشتیاں کے ساتھ ان کے معیار پہ پورا نہ اترا تو میں دوسرے اپنے سیاسی حریفوں کی طرح دوبارہ چینل پہ بیٹھ کے لوگوں سے یہ استدعا نہیں کروں گا، لوگوں سے ووٹ نہیں مانگوں گا. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. میں اپنے کردار سے ثابت کروں گا کہ میں سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں تو پھر میں ووٹ کا حقدار ہوں. اگر میں آپ کے معیار پہ پورا نہ اترا اہل چشتیاں کے اپنے حلقے کے عوام کے تو انشاءاللہ نہ میں خود شرمندہ ہوں گا نہ دوسرے اپنے بھائیوں کو شرمندہ کروں گا جو میرے ووٹر سپورٹر ہیں. میں ان سے معذرت کروں گا کہ میں جو میرا منشور تھا، جو میں ایک سسٹم کے تحت اس سیاست میں آیا تھا کہ میں نے خدمت کرنی ہے، تو میں اگر خدمت میں کوئی کوتاہی کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق نہیں ہے کہ میں دوبارہ اسی میدان میں پھر نعرے لگاؤں اور جھوٹی تقریریں کروں کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. میں جو کروں گا مجھے 5 سال کا ٹائم ملے گا. 5 سال کیا 3 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. مجھے اگر عوام نے یہ موقع دیا تو میں کہتا ہوں میرے لیے 1 سال کافی ہے. میں سال میں انشاءاللہ لوگوں کو ثابت کروں گا کہ سیاست اس چیز کا نام ہے. اچھا سر، ایک سوال جو میرے ذہن میں مطلب جب سے ٹکٹ کنفرم ہوئے نون لیگ کے بھی اور آپ کے بھی، ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ ایک جالا جو پیپلز پارٹی کا جالا ہوتا ہے بڑا نظریاتی ہوتا ہے، اور آپ نے ایک ٹائم پیریڈ دیا، 24 سال آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے دیے. اور جب چشتیاں سے اب میں نام لے رہا تو مناسب نہیں سمجھتے، ایک پیپلز پارٹی کے جو بھی ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں پہلے، انہوں نے بھی اپنی جوانی کا سارا اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے پیپلز پارٹی کو دیا. یہ ہم تبدیلی نہیں دیکھ رہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر بن گئے اور آپ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بن گئے؟ جی میں آپ نے یہ بھی اچھا سوال کیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور نظریاتی ورکر جو ہیں وہ
डे 1 से मौजूद थे। जब मैं इन हुआ हूँ तो मुझे वो मिले हैं, लेकिन हर वर्कर को, हर इलाके में जो वर्कर और जियाले होते हैं उनको चलाने के लिए लीडर का भी जो है ना वो एक स्टेटस होता है, उस स्टेटस का लीडर भी उनको मिलना चाहिए। यहाँ हमारे जो पहले टिकट होल्डर एनए के थे, माशाल्लाह उन्होंने एक 100 झंडे के साथ और वर्करों को बोला कि जी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर हूँ और मुझे आप कामयाब कराएं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास एक वर्कर आता है, वो आपसे कुछ नहीं मांगता, ना तो वो पैसे मांगता है, वो पार्टी का एक परचम मांगता है आपसे कि यार मुझे दें, मेरी शनाख्त है, मैं घर बैठा हूँ तो मैं अपने घर के ऊपर एक पार्टी का अलम लगाऊं और मैं बताऊं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला हूं। तो हमारे पास अगर ये भी देने के लिए नहीं है तो हमें फिर सियासत करनी नहीं चाहिए, हमें फिर घर में बैठना चाहिए। हमारे जो मसूम थे पहले, मेरे वो भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, तो उन्होंने बड़ी जल्दी जो है ना वो बाजी पलटने की कोशिश की। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो यहाँ अगर वो होते तो उनका आज बेहतर इमेज होता उससे। तो सर को कि आप मतलब पहले इलेक्शन विन नहीं कर सके, लेकिन अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपकी गहरी नज़र होगी चिश्तिया के मसाइल पे। चिश्तिया के जो चंद एक मसाइल हैं जिनमें सबसे बड़ा सर मसला सीवरेज का है। हमने सीवरेज डाल के भी उस तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर सके। जो एक बारिश के बाद आपने शहर विज़िट किया होगा, मुझे यकीन है, जो हमारे मेन बाज़ार का जो हाल होता है, और इसके अलावा गैस के मसाइल हैं, फिर पानी का आए दिन जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं वापडा वालों के, पानी बंद कर दिया जाता है, कभी सीवरेज का मसला। तो इन मसाइल को आप कैसे देखते हैं? अगर आप ये सीट विन करते हैं तो इन मसाइल से कैसे आप निकलेंगे? देखें जी, बाकी तो आपको पता है कि सारे सियासतदान यहाँ चिश्तिया में, ये वाहद हल्का है पाकिस्तान का, यहाँ से सारे सियासतदान जो है ना इम्पोर्टेड सियासतदान इधर आते हैं और आके वो सियासत करके चलते बनते हैं। मेरा ये अपना शहर है, मेरा घर है, अपने घर में जाहिर है बंदा उसको मसले मसाइल भी पता होते हैं कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, बिजली का कोई मसला है, सीवरेज क्या है। तो घर का मालिक ही, घर का जो रहने वाला है, घर का फर्द ही उसको बेहतर समझ सकता है, ना कि बाहर आने वाला मेहमान उसको बेहतर समझता है। मेहमान तो मेहमान होता है, वो मेहमानों की तरह मेज़बानी करवा के वो मेज़बान के पास चंद दिन गुजारता है, मेज़बानी करवाता है और चला जाता है। लेकिन घर का फ़र्द घर के मसाइल बेहतर समझता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चिश्तियाँ को बेहतर समझता हूँ। ये मेरा घर है, मेरे भाई हैं, ये मेरा इलाका है। और यहाँ जो इसके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, पहले अदवार में भी बड़े बजट आए हैं। ये नहीं हम कह सकते कि सीवरेज के नाम पे पंजाब का सबसे बड़ा बजट चिश्तियाँ को दिया गया है, तो अरबों में बजट मिला है, लेकिन वो उसका मिस यूज़ हुआ है, वो लगाया नहीं गया, वो खाया गया है। वो आज हमें सबको नज़र आ रहा है कि एक सीवरेज का, हमारा सीवरेज लाइन जो है वो 30 फुट गहरी ज़मीन में डाल दी गई है। तो उसको मैं ये समझता हूँ कि वो हमने अरबों का मंसूबा दफनाया है, लगाया नहीं है, दफनाया है, मैं ये कहूँगा। बल्कि कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि अरबों लगा के चिश्तियों को बर्बाद किया गया। नहीं, वो इसका यही है ना कि वो लगाया नहीं गया, दफनाया गया है। और हम इंशाल्लाह ये इसी जो बसीदा किस्म का सिस्टम चिश्तियाँ को दिया गया है, हम इसमें इंशाल्लाह बेहतरी लेके आएंगे। अपनी इलेक्शन कैंपेन से आप कितने फीसद मुतमईन हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमईन हूँ। और इलेक्शन कमीशन से कितने मुतमईन हैं? इलेक्शन कमीशन देखें जी, उनका काम है इलेक्शन करवाना, हमारा काम है अपनी कैंपेन चलाना। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं अभी ऐसे ही बोल दूं, किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं, मुझे फिल वक्त जो नज़र आ रहा है कि वो शफाफ इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। और जो हमारे फ़ौज है, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़ौज हमारी जो है वो हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करती है, हमारे दिलों की धड़कन है। और मैं अपनी फ़ौज को भी सलूट पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह पाक फ़ौज साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ ही जा रही है। और इंशाअल्लाह आपके सामने 8 फरवरी को आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलम बुलंद होगा इंशाअल्लाह, और इस मुल्क में एक नया चेंज आएगा। सर आखिर में हम जिस चैनल पे बैठे हैं, रविश इंटरनेशनल पे, हमारा बेसिकली एक ये अदबी तंजीम है, एक वेलफेयर ट्रस्ट के लिए एक अदबी तंजीम है। तो जब हम आए दिन कोई भी प्रोग्राम करवाते हैं, जो हमारा एक मतलब ब्यूरोक्रेसी से गिला भी है कि हर शहर में, आप छोटे शहर में चले जाएं, बड़े शहर में चले जाएं, एक अदबी बैठक होती है।
کوئی جیسے لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ہے، ادبی بیٹھک ہے، چشتیہ میں نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. اس کے بعد سے لے کر ابھی تک نہ تو ادھر چشتیہ میں کوئی لائبریری کا قیام عمل میں لایا جا سکا، نہ تو کوئی ادبی بیٹھک بنائی جا سکی جس سے نوجوانوں کو شعور دیا جائے. تو آپ اس کو کیسے، یہ بہت بڑا گیپ بھی جنریشن گیپ کے نوجوانوں کے لیے، آپ ان کو ادبی ماحول ہی نہ دیں. دیکھیں جی، بہت سارے معاملات ہیں جو آپ نے بڑا، یہ بھی ایک اچھا آپ نے جو ہے نا وہ سسٹم بنایا ہوا ہے. میں تو دیکھ کے بڑا امپریس ہوا ہوں آپ کی کہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا، یقیناً ملے گا، تو انشاءاللہ میری پریفرنس جو ہے نا وہ اسی چیز پہ ہوگی آپ لوگوں کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے، کہ ضروری نہیں کہ ہم ایک ہمارا پارک کی جگہ ہے، اگر کم جگہ ہے وہ، تو ادھر ہی ایک لائبریری بنائی جائے. لائبریری کے لیے ہمارے پاس سرکاری یہاں 20,000 مربع زمین ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں گورنمنٹ کی پڑی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کی زمین سے الاٹ کروائیں گے. چشتیاں والوں پہ بڑا احسان ہوگا. آپ نے پوائنٹ کیا کہ اگر میں ون کیا، اگر ون نہ کیے تو تب تو بھی پھر بھی میں تو دیکھیں، میں تو پھر بھی خدمت کا جذبہ لے کے آیا ہوا ہوں. مجھے بتائیں یہاں کووڈ کے زمانے میں جی جی کس تنظیم نے، کس بندے نے، آپ نے تو خدمت کی ہوگی، مجھے بتائیں کس سیاسی گھرانے نے اس شہر کے لوگوں کی خدمت کی ہے، مجھے ذرا بتائیں. سیاسی لوگ نظر ہی نہیں آتے. میں الحمدللہ، آپ کسی بھی جگہ جا کے پوچھیں گے، میں نے کووڈ کے زمانے میں لوگوں کی، آپ کی اپنی جو میری وسعت ہے، اپنی جو میری استطاعت ہے، اس سے بڑھ کے میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. میرے رمضان شریف کے پیکج بھی ہوتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں الحمدللہ. وہ سیاست سے الگ ہیں. دیکھیں وہ میں نے اپنی عاقبت کے لیے وہ میں کرتا ہوں. تو میں جب میرا یہ شوق بھی ہے انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے نہ تو نوجوانوں کے لیے کوئی فٹنس کا کوئی یہاں سسٹم ہے، کوئی کھیلوں کی طرف گورنمنٹ کی بنجر توجہ شہر ہے. کہا جاتا ہے اس کو. صرف اس کا بجٹ بھی آتا ہے، اس کا کافی سارا بجٹ آتا ہے. تو وہ ظاہر ہے سرکاری لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کرتے ہیں. برحال وہ تو جب ہم ان ہوں گے تو وہ ضرور ہم بجٹ کا بھی دیکھیں گے، اور بلکہ اس کے لیے اسپیشل کوئی گرانٹ بھی لے کے آئیں گے. لائبریری کا قیام بھی بہت ضروری ہے، اور اسکول کالجز میں ہمارے ٹیموں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کی طرف بھی اسپیشل توجہ دیں گے. اس کے بعد ادبی پروگرام اسپیشل ہوا کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ شہر میں جیسے مین بازار ہے، اس میں ہم ایک پروگرام، میں یہ انشاءاللہ اپنی پاکٹ سے رکھا کروں گا. ٹھیک ہے نا. محفل میلاد کا انعقاد ہونا یہ بڑا ضروری ہے ہمارے. اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے جو ہماری نئی نسل ہے اس کو ہم کیا دے رہے ہیں. ہم یہی سوچیں گے نا اس کو ہم دے کیا رہے ہیں. ہم اس کو میوزک شو لگا کے تو اس کو ہم اس کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ بڑا اچھا سسٹم ہے. میں کہتا ہوں ہم ان کو محفل میلاد کا انعقاد کر کے، کوئی ادبی پروگرام کا انعقاد کر کے ہم ان کو اس کی طرف موٹیویٹ کریں گے کہ ہمارا اصل جو مشن ہے، اصل زندگی ہماری یہی ہے، اس کی طرف انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے. بالکل. لاسٹ کوسچن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ایک بڑا ضروری کوسچن سمجھتا ہوں کہ چشتیہ میں سیاست ہمیشہ برادریزم پہ رہی ہے. آپ اس سے ڈینائی کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن برادریزم کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کسی بھی ایم پی اے کو جتوانے میں یا ہروانے میں. تو برادریزم کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چشتیہ میں؟ دیکھیں جی، میں تو برادری ازم پہ بلیو نہیں کرتا. میری برادری کے بہت سارے لوگ میرے مخالف بھی چل رہے ہیں. تو میں کہوں جی برادری ازم ہے، برادری ازم کوئی نہیں ہے. صرف یہ چند لوگوں کا ایک پروپوگنڈا ہے جو برادریوں کو بیچ دیتے ہیں اور ان کا سودا کر کے تو اپنی سیاست چمکاتے ہیں. کوئی ایسا چکر نہیں ہے. میں اگر بندے کا نام نہیں لینا چاہتا، میں یہاں برادری کی بات کریں تو ایک بہت بڑی برادری ہے، اس برادری کا ایک سربراہ ہی کچلنے کے چکر میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. باقی جو یہ برادریوں کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. وہ صرف اس کلچر کو ایک میرا خیال پروموٹ کر کے ان کا اپنا ایک اس کے پیچھے منشور ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. برادری ازم سب سے پہلے میری یہی ہے کہ میں اہل چشتیاں، یہ میرا شہر ہے، میں سب سے پہلے تو اہل شہر تو بنوں نا، پھر میں برادریوں کی طرف جاؤں گا. میری سب سے بڑی برادری تو میری چشتیاں ہیں. میں یہاں سے جا کے باہر تعارف یہ کرواتا ہوں. اس کے بعد میری برادری میرا ملک ہے، میرا پاکستان ہے. میں باہر بیٹھ کے الحمدللہ پاکستان کا تعارف کراتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، اور میں پاکستان کے فلاں صوبے سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں. اس میں میرے شہر میں میرا گاؤں ہے 42 فتح. ٹھیک ہے جی، جو میری شان ہے. تو میں تو اس عزم پہ چلتا ہوں. میں برادری ازم کی سیاست نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہوں.
نہ میں کہتا ہوں چشتیاں والوں کو وہ سیاست کرنی چاہیے. اگر یہ دیکھیں چشتیاں میں بہت ساری اور برادریاں بھی ہیں جو اگنور ہو جاتی ہیں. جیسے شیخ برادری ہے، وہ اس کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے شیخ برادری کا. قرآن مجید میں برادریوں کو صرف شناخت کے طور پہ کہا گیا ہے، برادری قبیلے کے نام سے، کہ تاکہ لوگوں کی پہچان ایزیلی ہو سکے کہ جی یہ فلاں ہے. تو وہ دیکھیں اس کو تو اس کا تو سمجھ لیں ہم نے خود قتل کر دیا ہے. یہاں ہمارے ملک برادری بڑی ان کے بھی ووٹ ہیں. رحمانی برادری بہت زیادہ ہے شہر میں، تو ان کو بڑا ووٹ بینک ہے. تو پھر ہم اگر برادری کی طرف جائیں تو رحمانی برادری کا ایم پی اے ہونا چاہیے اس شہر میں. شہر میں تو شہری حلقے میں تو ان کی بڑی جو ہے ورتھ ہے. تو یہ اگر شیخوں کا دیکھیں ہم تو شیخوں کا بھی حق ہونا چاہیے پھر برادری وزم پہ. تو پھر تو ہمیں تقسیم کر دینا چاہیے کہ یہ حلقہ جو شیخ صاحبان کا اس کا ایم پی اے الگ ہو جائے. تو یہ ہم سب سے پہلے اہل شہر بنے کہ ہم چشتیاں کے باسی ہیں. سب سے پہلے تو ہماری چشتیاں اولیاء کرام کا شہر ہے. اور میں الحمدللہ سیاست میں ابھی میں نے اپنی کمپین کا آغاز جو ہے شہر کے جو مالکان ہیں ان سے اجازت لے کے کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہر کے مالک ہیں جس کو وہ اجازت دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چشتیاں شہر اس کے ساتھ ہوتا ہے. سر آپ نے بڑا پولائٹلی پوری پوڈ کاسٹ ہم نے گزاری. آپ کی پوڈ کاسٹ میں جا میں وہ باقی سیاستدانوں کا عکس نظر نہیں آیا. ماشاءاللہ بڑا پولائٹلی آپ نے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا. شکریہ جی. لاسٹ کوسچن ہے کہ جو آپ کا حلقہ ہے جہاں سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یہاں کی یوتھ کو، یہاں کے نوجوانوں کو آپ اپنی الیکشن کمپین کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں سر؟ یہ کیمرے میں آپ. سر میں یہ آپ کا آخری سوال اس کا جواب بھی دوں اور تھوڑا آپ کو ایک میں چیز واضح کروں کہ سیاست اگر میں اپنی ذاتی شہرت یا پیسہ کمانے کے لیے کرتا تو مجھے میری پارٹی نے کراچی میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذاتی حلقہ یہاں سے ہر دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے جیتا ہے 88 PS 88. اس کے لیے مجھے ٹکٹ کے لیے پارٹی قیادت نے کہا کہ آپ یہاں سے ٹکٹ اپلائی کریں، آپ کراچی سے لڑیں. میرا ایک شوق ہے، یہ میرے بزرگوں کی قبریں چشتیاں میں ہیں تو چشتیاں شہر ہے. میں چشتیاں کے لیے ہی میں کہتا ہوں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں. تو میری اصل پہچان میرا شہر ہے. تو میں یہاں یہ لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، نوجوان قیادت سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا را ابھی اپنے اندر چینج لانے کے لیے، اپنے شہر کو بدلنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں تاکہ ہم شہر کی خدمت کر سکیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو.